ویلکم بیک. شکیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقینی طور پہ ایک بڑا ہیٹڈ ڈیبیٹ جاری ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں مہنگائی کو روکا جائے. 18 امینڈمنٹ کی بات کی تو 18 امینڈمنٹ کے بعد قانون پالیسیز پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ بناتے ہیں جو عوام کے لیے بینیفٹ کریں، نہ کہ وہ جس سے عوام کے لیے ہی مشکلات کھڑی کر دی جائیں. عوام کے لیے نہ صرف یہ کہ فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے، بٹ یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ خراب نظر آتی ہے. شکیل بیگ صاحب آپ نے ایک سوال ابھی بڑا امپورٹنٹ اٹھایا، 18th امینڈمنٹ. اس امینڈمنٹ کے اوپر اکثر بات ہوتی ہے اور شاید اس کے اوپر جان کا یا مال کا پتہ نہیں کوئی بڑا مسئلہ بنایا جا چکا ہے. یہ امینڈمنٹ عوام کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں یا عوام کو مزید پریشان کرنے کے لیے؟ منیر صاحب بیسیکلی بالکل عوام کی سہولت کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ پس پردہ جو اس امینڈمنٹ کو کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو پروٹیکشن لیتے ہیں، وہ اس کی چھتری کے نیچے آتے ہیں، امبریلا کے نیچے آ جاتے ہیں. اب انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے وہ تو میرے خیال ہے ان کے ذہنوں میں بھی نہیں ہوتی عوام تو جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک طے بات ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبہ جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہو گیا آپ کا، یعنی کہ صوبائی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں. جیسے آپ کے سامنے پہلے گورنر کی ایک بات سنی جاتی تھی، اب گورنر کو کون پوچھتا ہے؟ اب تو سی ایم ہوتا ہے نا، سی او بیسیکلی جو ہے چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ تو سی ایم صاحب ہیں. اب سی ایم صاحب ہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد اگر یہاں صوبے میں کوئی قحط سالی ہوتی ہے تو اس کا رسپانسبل وزیر اعلیٰ ہوگا. اگر یہاں پر پانی کا بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کا رسپانسبل وزیر اعلیٰ ہوگا. اب اگر کسی صورت میں بھی اگر گندم نہیں اویلیبل ہو رہی یا گندم کی کم کاشت ہوئی ہے یا کچھ ہوئی ہے تو دوسرے صوبے سے ارینج کرنا یہ وزیر اعلیٰ کا کام ہے. لیکن سر یہ جو سندھ کی گورنمنٹ ہے پچھلے 10 سے 12 سال سے برسر اقتدار ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا سندھ میں وفاق میں ان کی حکومت قائم تھی. یہ مسئلے اب حل نہیں ہوں گے تو پھر کب حل ہوں گے سر؟ مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ آج کبھی کیا حل ہوں سندھ گے. کے گودام میں گندم موجود نہیں، چینی موجود نہیں، آٹا موجود نہیں؟ کیا آج پاکستان میں جو صوبوں کی جو جاری جو جنگ ہے اس کے دوران شارٹیج مصنوعی طور پہ نہیں کی جا رہی؟ آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے ایک ادارے میں بیٹھا ہوا تھا تو چینی پہ ہماری ڈسکس ہو رہی تھی، تو اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بیگ صاحب بیسیکلی جو چینی کی قیمت ہونی چاہیے، جو گنے کی کریشنگ ہوئی ہے اس کے حساب سے جو لاسٹ جو سیزن گزرا ہے اس میں، تو اس نے کہا بہت تیر مارے 45 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ آپ نے کووڈ کے اندر بجائے اپنے شہریوں کو چینی دیتے وہ یہاں سے اسمگلنگ ہو کے برابر ملک میں چلی گئی، اسمگلنگ ہو کے گئی. آپ یا تو ایک پراپرلی ایکسپورٹ کرتے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ملک نے بڑا زر مبادلہ خرید آ گیا ان کے پاس، ایسا بھی نہیں ہوا نا، لیکن وہ چلی گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے اپنے شہری جو ہے وہ میٹھا کھانے کے لیے ترستے رہے کہ ان کو بھی میٹھا چاہیے بھائی. ایک تو کووڈ، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ ان کے اندر میٹھا کھانے کی جستجو ہے، میٹھا ہے ہی نہیں کیونکہ چینی اتنی مہنگی ہو گئی. اور دوسری بات ایک چیز میں ابھی دیکھیں ماہ رمضان ہمارے سر پہ ہے، انشاءاللہ تعالی جو رمضان جو ہے وہ اپریل میں شروع ہو جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں ابھی سے آپ شارٹیج کی سٹوریاں سنا رہے ہیں، ابھی سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کون ہوتے ہیں مل آنر یہ بات کرنے والے کہ 120 میں بھی مل جائے تو بڑی بات ہے؟ بھائی جو اس نے ایسی بات کی اس کو گورنمنٹ اٹھا کے بند کیوں نہیں کرتی، اس کو اریسٹ کیوں نہیں کرتی؟ کہ تم کون ہوتے ہو گورنمنٹ کے ان فیگر کے اندر اپنا فیگر دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو کنزیومر کو یہ بات بولنے والے کہ اتنی کی ہم مہنگی کر دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ مافیا یہی ہے نا. وزیر اعظم صاحب بولتے ہیں مافیا بتاؤ مافیا بتاؤ، مافیا تو وہ رہی اور اگر سامنے کھڑی ہے. ایک اور مافیا کی مثال دوں، آج سندھ میں کسی بھی موٹر وے ہائی وے پہ جائیں آپ کو لائن سے شوگر کے جو کنٹینرز ہیں وہ ملیں گے، اور اتنی بھرپور تعداد میں ملیں گے کیونکہ کرشنگ سیزن ہے ماشاءاللہ. اور تو اتنی بھرپور وافر مقدار میں آپ کو گنے کی کرشنگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ آپ دنگ رہ جائیں گی کہ یہ اس طرح کی پروڈکشن کے بعد میں مہنگائی ہو سکتی ہے. لیکن مہنگائی صرف چینی کے اوپر نہیں، اگر اسٹیٹس دیکھیں اکتوبر 2020 کی یہ صورتحال ہے، یہ منیمم سائٹ پہ ہوں گے موسٹ آف دا سائٹ. ٹماٹر کی پرائسز میں 16.39% کا اضافہ، پیاز کی پرائسز میں 12.78% کا اضافہ. یہ دو وہ کموڈیٹیز ہیں جو ہر گھر کے ہر سالن میں روز استعمال ہوتی ہیں. انڈا انسان کی بیسک نیسیسٹی اور شاید ہر دوسرا شخص یا ہر شخص صبح انڈے کی کنزمپشن کرتا ہے. چکن 5.34% کا اس میں اضافہ. روٹی کھانا جائز مطالبہ ہے، کوئی بھی انسان روٹی کھانے کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے. 2.78% اکتوبر کے مہینے میں مہنگائی ہو چکی تھی. اس کے بعد آلو 2.64% کا اس میں گین، یہ دالوں میں 1.21% کا گین، چینی میں 1.03% کا گین. یعنی کہ پچھلے سال 4 سے 5 بار یہ ملٹیپل ٹائمز یہ گینز ہو چکے ہیں، اور اب جو گینز ہو رہے ہیں وہ اسی کے اوپر بلٹ اپ آن ہوں گے. یہ نہیں کہ پرائسز نے واپسی کی،
کچھ ہی چیزوں میں ہم نے دیکھا جیسے چینی کی پرائسز واپسی ہوئی, لیکن وہ بھی اتنی زیادہ نہیں, کچھ ہی عرصے کے لیے ہوئی اور پھر واپس مارکیٹ میں یہ شارٹیجز کریٹ کر دی گئیں. یہ پرائسز کہاں جا کے ٹھہریں گی سر؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے فیگرز ابھی بتائے ہیں تو اس میں آپ نے ٹومیٹو کی بات کی ہے, اونین کی بات کی ہے اور ایک کی بات کی ہے, تو میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ یہ شاید گورنمنٹ کا اپنا فیگر ہے کہ اس کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ یہ انفلیشن ریٹ میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو تسلیم کر رہا ہوں, کم سے کم ہے. نہیں, یہ کم سے نہیں, یہ کم ترین ہے. یہ میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں نا کہ اس وقت انڈا مجھے کوئی خرید کے دے دے 20 روپے سے کم میں, جبکہ یہ 10% کہہ رہے ہیں, تو 10% کا مقصد ہو گیا کہ 8 روپے کا انڈا بکنا چاہیے, 7 روپے کا تھا نا, 9 روپے کا بکنا چاہیے. انڈا تو 20 سے 21 روپے کا ایک ریٹیل میں آپ کو مل رہا ہے, کئی جگہوں پہ 22 روپے کا مل رہا ہے, اور اگر آپ پیکنگ اور ڈبے میں لے لیں تو پھر آپ کو 22-23 روپے 23 روپے کا ایک انڈا مل رہا ہوتا ہے. اچھے والی سپر مارکیٹ میں جائیں تو وہ اپنے وہ اور مہنگا. پھر آپ اگر اونین کی بات کریں تو وہ 25 سے 30 روپے تھا, اب اونین کو آپ دیکھ لیں اس وقت 50 سے 60 روپے کلو بک رہا ہے. آپ اگر ٹومیٹو کی بات کر لیں تو ٹومیٹو جو تھا وہ جا کے رکا تھا 30 روپے پہ جا کے. اب اس وقت ٹومیٹو جو ہے, جو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا نہیں ہوتا ہے, مطلب مڈل کلاس میڈیم کہہ لیں اس کو, کہ اس کی وہ ہوتی ہے, اس کے باوجود وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مل جائے گا 80 سے 100 روپے کلو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اچھا ہے تو 120 روپے, اور اگر تھوڑا سا کسی پوش ایریاز کی طرف جائیں, عموماً ہم لوگ نا ایک ڈیفنس اور کلفٹن کے علاقے یا جو پوش ایریاز ہیں ان کو شاید میرے خیال ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بہت ہی نایاب ہے, ایسا نہیں ہے. اس وقت ان کے ساتھ ادھر 200 روپے کلو ٹماٹر کی سیل ہو رہی ہے سر. وہاں سے لوگوں کا ہمارے پاس تاندہ بندہ ہوتا ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ کہ ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی یہاں بستے ہیں, ہمارے لیے بھی تو کچھ تھوڑا سا سوچا کریں. آپ جب بھی بات کرتے ہیں, آپ غریب کی اور متوسط طبقے کی بات کرتے ہیں, تو بھائی میں غریب اور متوسط طبقے کی اس لیے بات کرتا ہوں, غریب ترین ہو گیا ہے. متوسط طبقہ تو ختم ہی کر دیا آپ نے نا, 2 ہی کلاس کر دی نا آپ نے, ایک غریب کر دیا, غریب ترین کر دیا. اب آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ مہنگائی کا جو اس وقت جو فیگرز آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں مل کر کنٹرول کریں تو اس صورت میں ہو سکتا ہے. اب اگر ایک قبلہ کہیں اور جا رہا ہے اور دوسرے کا قبلہ کہیں اور جا رہا ہے تو نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ عوام کو ہو رہا ہے. اس وقت جتنا نقصان جو دونوں گورنمنٹس کی طرف سے ہوتا ہے, اب دیکھیں نا, اگر وزیر اعظم صاحب کو اناؤنس کرتے ہیں تو پنجاب میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, کے پی میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, سندھ میں نہیں ہوتا. سر یہ صوبے کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, ہم نے دیکھا کے پی میں قدرے بہتر پالیسی ہو رہی ہے. وہ ریزن ہے نا, کے پی میں اتنے مسائل نہیں دکھائی دیتے جتنے شاید ہمیں سندھ میں نظر آتے ہیں. وجہ ہے نا, وجہ یہ ہے کہ وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو فالو اپ کر لیتے ہیں. اب ادھر مسئلہ ہے کہ سیاسی مسئلہ ہے دونوں کا, اب دونوں کو ٹاکرا ہے. اب وہ ہم ایک علیحدہ سمت پہ چل رہے ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ ایک علیحدہ سمت پہ ہے, پنجاب فیڈرل گورنمنٹ کو فالو اپ کر رہا ہے. اب آپ کے سامنے دیکھیں بلوچستان, وہ فیڈرل گورنمنٹ کو فالو اپ کر رہا ہے, نہیں کر رہا, تو ہمارا سندھ نہیں کر رہا. اب وہ سندھ نہیں کر رہا, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چینی کی شارٹیج ہمارے یہاں زیادہ ہو جاتی ہے, آٹے کی شارٹیج ہمارے یہاں زیادہ ہو جاتی ہے. بھائی اگر شارٹیج ہو رہی ہے, کوئی ایسی چیزیں کمی ہو رہی ہے, تو یہ جو گورنمنٹ کے ادارے بنے ہوئے, جو سیکٹریز بیٹھے ہوئے, ان کا کام کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں اسی وقت, اور جو بھی کمی آ رہی ہوتی ہے اس سے پہلے ہی آپ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں. اگر مثال کے طور پہ آپ کو چینی کی ضرورت ہے تو آپ فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ بھئی ہمیں اتنی چینی چاہیے, تو چینی لے آئیں اس میں. مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ گورنمنٹ نے پچھلے دنوں ان سے کہا تھا کہ اس کے اوپر سے اگر کوئی ٹیکس ہوتا ہے وہ اگر صوبائی گورنمنٹ ہٹا دے تو اتنی چینی اور سستی ہو جائے گی. اب مقصد کہنے کا ہے کہ صوبوں کو چاہیے عوام کے لیے, ہمارے لیے تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی باقی معاملات میں بلڑ کو ریلیف دے دیا تو عوام ان کی کرپشن کے اوپر بات کرے گی, ان کے حوالے سے جو سالوں سال کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر نظر ڈال لے گی, تو عوام کو تو الجھا کے رکھنا ہے نا سر. تو ہم اگر اسی میں الجھتے رہے تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر کھائیں گے کہاں سے, پیئیں گے کہاں سے؟ اس وقت پانی جو تھا وہ ٹیپ واٹر آتا تھا, ہم وہ گھر میں پیتے تھے ایک زمانے میں, آج ہم منرل واٹر کی بوتلیں پیتے ہیں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ٹیپ واٹر کے اندر جتنی غلاظت, جتنے گندگی آ رہی ہے وہ ہم نہیں پی سکتے. یہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, ایک غریب آدمی بھی ہے نا, وہ بھی 20 روپے کا کین خریدتا ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے بچے کو کوئی تاکہ بیماریوں سے بچاؤں, ہاسپٹل بنے. تو اب کس طرف جائیں؟ اگر کوئی صوبائی حکومت ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, میرا سوال دونوں سے ہے, اگر تم ہمیں نہیں ریلیف دے سکتے تو پھر دونوں کا کیا کام ہے, پھر دونوں کا یہاں رہنے کا کیا کام ہے؟ اب آپ دیکھیں اس وقت ہمارے یہاں چونکہ جو نچلی سطح کی حکومتیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب جو کے ایم سی میں جو میئر ہے, اختیارات کا چیئرمین ہے, وہ ختم ہو, اب بن گئے اپنا آپ کے ایڈمنسٹریٹر آ گئے, اب ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے ہیں, کئی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, تو پہلے کیوں نہیں ہو رہی تھیں؟ اب یہاں کوشچن مارک یہ بھی میرا کھڑا ہو جاتا ہے. سر سوال تو میں نے بھی آپ سے کرنے, آپ بھی بڑے سارے ہم نے دیکھا ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ سے بھی ضرور سوال کریں گے, لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ جو صوبوں کی جنگ ہے وہ عوام کو کتنا پریشان کرے گی اور کب تک یہ معاملات رہیں گے. 18th امینڈمنٹ اور سینٹ انتخابات, یہ دونوں سوالات یقینی طور پر ان کے جواب ہمیں آنے والے پروگرامز میں ضرور ملیں گے, لیکن
आखिरी वक्फे से पहले जाने से पहले मैं बताऊं कि एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम आवाम की भी, जिसके ऊपर बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद।